جو بابر کے اوپر الزامات لگاتے خود کیا ہو. یہ سب بربادی کا سسٹم ہے. کہ بعد آئے پھر آپ نے بابر کو کپتان بنایا. وہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتا؟ وہ اس وجہ سے ایکسپٹ کرتا کہ اس نے، کیونکہ آپ نے اس کو غلط بتایا تھا. جب اس کے بعد دوبارہ آئی اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں شاہین کے ہوتے ہوئے میں کپتانی لوں گا. اس نے لے لی کپتانی. الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں سلی پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان. آج کرکٹ پر ہم یقیناً بات کریں گے، لیکن کہاں سے شروع کیا جائے یہ ہمارا مخمسہ ہے، یہ ہمارا کنفیوژن ہے. میرا جو آپ ایکسپرٹ آپ روزانہ ہی دیکھتے ہیں، اس سے میں یہی بات کر رہا تھا کہ کہاں سے شروع کریں یار. کیا چیخ چلائیں ہم پلیئرس کے کپڑے پھاڑیں، پلیئرس پہ ہم بلیم کریں، کیا کریں؟ آج کوشش کریں گے کہ کچھ حل تلاش کیا جائے، کچھ پن پوائنٹ کیا جائے کہ کیا غلطی ہے پاکستان کی کہ کل پاکستان سیریز ہار گیا. 34 برس کے بعد ویسٹ انڈیز کے ہاتھوں، ویسٹ انڈیز میں پاکستان کو او ڈی آئی سیریز میں شکست ہوئی ہے. آخری شکست ہوئی تھی 1991 میں، اور اس وقت آج کے جو لڑکے ہیں ان میں سے کوئی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. وہ کہتے ہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اس وقت کی شکست. آج شکست ہوئی ہے تقریباً 202 رن سے، تقریباً نہیں یقیناً 202 رن سے شکست ہوئی پاکستان کو. بہت بڑا یہ موقع ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ کے لیے، کیونکہ وہ ہیں ٹرموائل میں اس وقت، اور وہ اپنی کرکٹ بچانے کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں. ان کی 3 رکنی کمیٹی ہے. کلائیو لائڈ صاحب ہیں اس میں، ڈیرن سیمی ہیں اور برائن لارا. یہ تگودو کر رہے ہیں کہ ویسٹ انڈیز کرکٹ کو کیسے بچایا جائے. اور اس اسنا میں ان کو ایک یہ فتح ملی جو کہ ٹیسٹ پلئنگ نیشن کے خلاف سب سے بڑے مارجن سے کامیابی ہے. ویسٹ انڈیز کا رینک ہو گیا 9. اس سیریز سے پہلے ویسٹ انڈیز کا رینک تھا 10 اور پاکستان کا رینک تھا 4. اب پاکستان ٹیم پہنچ چکی ہے 5ویں رینک پر. بہت کچھ ہوا کل کے مقابلے میں. پاکستان کی ناقص پرفارمنس تھی، کوئی شک نہیں، لیکن بیٹنگ کے علاوہ پاکستان بولنگ میں بھی جس طرح کی پرفارمنس دی پاکستان کی ٹیم نے، اس کا بھی احاطہ کرنا بہت ضروری ہے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں کہ پچھلے 11 جو ون ڈے میچ کھیلے ہیں پاکستان نے، ہر 11 ہر میچ میں پلینگ 11 مختلف کھلائی ہے، ہر میچ میں مختلف. تو یہ کیا سائیکی ہے، کیا مسئلہ ہے، اس پر میرا ایکسپرٹ آپ کو یقیناً آگاہی فراہم کرے گا. تنویر احمد صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ فرسٹ کلاس. رات بھر آپ جاگے، تقریباً رات ہی ہو گئی تھی. سبھی جاگے، سبھی جاگے، ہم بھی جاگے، لیکن بہت مایوس کن پرفارمنس. کہاں سے شروع کریں اس پر؟ کہاں سے ہم بات کریں؟ ہم بابر اعظم کے کپڑے اتارنا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ صرف بابر اعظم نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا جو چلتا ہے، جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی. آپ کی پاکستان کرکٹ کی بربادی وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں جو رہ چکے ہیں پہلے. ان سب چیئرمین نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بربادی کی ہے. تو کتنے 50 سال میں جتنے بھی. اس وقت آپ کی بربادی شروع ہوئی جب کرکٹ بورڈ نے جو چیئرمین تھے اس وقت کے، جنہوں نے سرفراز کو اتارا. اچھا، سرفراز یعنی 2019 سے آپ کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور سرفراز کو جو لوگ سلیکٹر تھے، جو لوگ بورڈ کے ساتھ تھے، انہوں نے جس دن سرفراز کو اتارا اس دن آپ کی پاکستان کرکٹ برباد ہو گئی، بربادی کی طرف چلی گئی ساری. احسان 2017 کا چیمپئن ٹرافی جب جیتی گئی، اس کے بعد جو ایوارڈز دیے گئے سرفراز کو، جو ٹیمز کو ایوارڈ دیے گئے، جو ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی دی گئی، جی ہے جی آپ اب ٹیسٹ ٹیم کی کپتانی بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اس 2 سال کے اندر جو آیا اس نے پاکستان ٹیم کو برباد کیا. بولتے رہ گئے سارے کہ یار نہیں اتارو اس کو کپتانی سے، آپ کی ٹیم بہت اچھی چل رہی ہے. بلیم کیا دیتے رہے؟ یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ پاکستان کرکٹ کا ایک ہسٹری بن چکی ہے کہ کرکٹ بورڈ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، سلیکٹرز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، کوچز کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لگا دیا جاتا ہے پلیئرز کے پیچھے. میڈیا میں کچھ لوگوں کو اسپیشل لایا جاتا ہے کہ ایجنڈا لگاؤ، اس کے خلاف لگو، اس کو اتارو، اس کی چیزیں پکڑو، چاہے ٹی وی چینلز ہوں، چاہے سوشل میڈیا ہو، لوگوں کو لایا جاتا ہے. وہی سب کچھ کیا سرفراز کے ساتھ. پانی پلا رہا ہے، جوتے پلا رہا ہے، نمبر پہ نہیں کھیل رہا، یہ نہیں کھیل رہا، وہ نہیں کھیل رہا، فلانا نہیں کھیل رہا. میں مانتا ہوں سب کچھ ہوتا رہا، لیکن وہ اس حد تک آیا کیوں آیا اس حد تک؟ میرا سوال اس ٹائم کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے یہ ہے، یا اس ٹائم کے بورڈ سے یہ ہے کہ کیا پرابلم تھی کسی کو کہ جب ایک بندہ آپ کو چیمپئن ٹرافی جتوا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کی اپنی میں نے اس ٹائم نہیں اچھی نہیں تھی، یہ کہا گیا تھا اس وقت. نہیں، میں نے آپ سے ابھی کیا بولا تھوڑی دیر پہلے کہ صرف پلیئروں کی پرفارمنس سن لیں. اب
صرف پلیئرز کی پرفارمنس کاؤنٹ کی جاتی ہے، نہ بورڈ کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کو دیکھا جاتا ہے. جو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین آتا ہے وہ آ کے اپنی مرضی سے لوگوں کو لاتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جب کہیں سے بھی آپ کسی سی او کو لے کے آتے ہیں، جو بھی کرکٹ بورڈ آتا ہے اپنی مرضی سے سی او آتا ہے. اگر چیئرمین چینج ہوتا ہے سی او بھی چینج ہوتا ہے، سی او چینج ہوتا ہے نیچے سب چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سارے آ کے اوپر چینج کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، کہتے ہیں جی ہم نے بس زبردست کام کر لیے. اب سب اپنی سیٹنگوں سے چلتے رہتے ہیں. جب آپ باہر سے کسی کو بلاؤ گے، اس کی مرضی کا پیسہ دو گے، تو وہ تو بولے گا کہ بھائی ٹھیک ہے جی میرا تو کام چل رہا ہے، میں تو 6 8 9 مہینے سال کام کروں گا، بس ٹھیک ہے میرا تو کام ہو رہا ہے، مجھے تو لگا دیا گیا وہاں پہ. چیئرمین کا خود پتہ نہیں ہوتا سال ہے 6 مہینے 8 ہے 10 ہے. آتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو چینج کر کے سائڈ پہ مارتے ہیں. جب بھی کوئی آتا ہے سسٹم چینج، سب کچھ چینج. اچھا جب آپ سب چیزیں چینج کرتے ہیں، آپ کی کرکٹ سفر کرتی ہے، آپ کے پلیئر سفر کرتے ہیں. جب ان کو پرابلمز ہوتی کیونکہ کپتان چینج ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ کوچ چینج ہو چکا ہوتا ہے، آپ کے سلیکٹر چینج ہو چکے ہوتے ہیں، جب وہ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی پلیئرز فارغ ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو بورڈ کے آگے پیچھے کچھ جرنلسٹ، کچھ ڈرامے، کچھ کیا ان کو رکھا ہوا اپنے ساتھ کہ فلانے جو ہیں وہ جو جتنے بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ دھجیاں اڑاتے ہیں پلیئرز کی ٹی وی پہ بیٹھ کے. کیوں ان کو نہیں روکا جاتا؟ یہ زمانے سے ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں روکا جاتا ان کو؟ وہ پریس کانفرنس میں بھی آتے ہیں، انہی پلیئروں کی دھجیاں اڑاتے ہیں، ان کو سامنے بٹھا کے کیا بولتے ہیں ان سے سوال کروائے جاتے ہیں. کیوں ان کو منع نہیں کیا جاتا کہ یار تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو اپنے پلیئروں کے لیے؟ میرے آنکھیں ہیں بٹن نہیں ہے بھائی. اسپیشلی لوگ رکھے جاتے ہیں اڑانے کے لیے کہ اچھا سنیں، اب سن لیں. اس کے بعد آپ نے بابر اعظم کو کپتان بنایا. بابر اعظم 2019 میں کپتان، بابر اعظم کپتان بن گئے. ٹھیک ہے، کیا بری پرفارمنس ہے بابر اعظم کی؟ میں اس ٹائم یہ سوچ کے ایک بات کر رہا ہوں، یہ نہیں سوچتا میں ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس کو. اس کی 4 سال کی کپتانی کے پیچھے لوگ لگے رہے. پہلے میں نے آپ کو سرفراز کو بولا کس وجہ سے اس کو ہٹایا. جب سیروگیٹ کمپنی کا سلسلہ شروع ہوا اس سے پہلے تو بابر اعظم بالکل ٹھیک تھا. جو اس ٹائم چیئرمین تھا جب سیروگیٹ کمپنی کا سلسلہ شروع ہوا، جب پٹی لگائی گئی پی ایس ایل پہ کہ نہیں جی یہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی، سنو رضوان نے پھر بابر، ٹھیک ہے، اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی اس نے اسپیشل ایک نوٹیفیکیشن دیا کہ بھائی سیروگیٹ کمپنی نہیں چلے گی اب پاکستان کرکٹ کے اندر. ٹھیک ہے، سب کچھ ہوا. وہاں سے آپ کو بابر اعظم اور رضوان کھٹکنا شروع ہوئے. کیوں وہاں سے شروع ہوئے؟ یہ پاور ان دونوں کی پاور ہے، یہ فلانا ایجنٹ ہے وہ ان کو منع کرتا ہے، یہ ٹیم لے کے چل رہے ہیں دونوں، ان کے ہاتھ میں ٹیم ہے، یہ دوستی یاری بنا رہے ہیں. پھر اس کے بعد انزی بھائی بھی سلیکٹر تھے، انزی بھائی بھی ان کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ. اچھا سنیں، اس کے بعد جب انڈیا میں یہ ورلڈ کپ ہوا، اس سے پہلے سینٹر کانٹریکٹ کے مسئلے مسائل شروع ہوئے. نہیں کر رہے تھے سینٹر کانٹریکٹ کے مسئلے مسائل، نہیں ہو رہے تھے، اسپانسر کے پیسے ہم ہی نہیں دے رہے، وہ کمیشن پلیئروں کو نہیں مل رہا. اس پہ بھی بولا گیا یہ دو بابر اور رضوان جو ہے یہ مشکل ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے انضمام الحق صاحب کو بولا گیا کہ بھائی جا کے کانٹریکٹ سائن کروائیں. انہوں نے جا کے سائن کروائے، ان کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ٹارچر کیا گیا ان لوگوں کو، اس طریقے سے لوگ لگائے گئے. ٹی وی پہ بیٹھو، فرنچائز جب بابر نے، میں نام نہیں لینا چاہتا اس فرنچائز کا، جب بابر اعظم نے جس دن وہ فرنچائز چھوڑی اس دن سے اس کے پیچھے پڑ گئے. بابر پلیئر سنیں، ٹھیک ہے، تو تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے. سنیں، لمبی نہیں یار، یہ چیزیں پلیئروں کے پیچھے پڑی. پھر اس کے بعد آپ نے بولا جی یہ پلیئر ہمارے بولتے رہے، کرکٹر ٹی وی پہ بیٹھ کے ادھر ادھر. مطلب یعنی مجھے شرم آتی ہے ان کرکٹرز کے اوپر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں پاکستان کا سٹار نہیں ہے، پاکستان کے سٹار نہیں لگانا چاہیے. آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ پاکستان کا نہیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے ساتھ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو پاکستان کی فکر نہیں ہے. اچھا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہو دنیا کو؟ ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ الزامات اتنے بڑے بڑے ان کے اوپر سے لگاتے ہو. کرکٹ کے اوپر بات کرو، ایجنڈا لے کے لگے ہوئے بس ان کو نکالو کسی طریقے سے. اور خود کیا ہے، سنو، اور خود کیا ہو جو بابر کے اوپر الزامات لگاتے ہو، خود کیا ہو؟
جب انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا اس کے بعد تم لوگ بیٹھ کے انڈیا کی اور انگلینڈ کی ٹیسٹ میچز کے اوپر باتیں کرتے ہو. خود کیا ہو پھر تم لوگ سارے اپنے پلیئروں کے اوپر کہتے ہو جی پاکستانی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. کیا ہو گیا یار؟ پلیئر ہے بھائی, آؤٹ آف فارم ہی ہے نا, کیا ہو گیا؟ اتنے بڑے بڑے الزامات کیوں لگا رہے ہیں ان کے اوپر؟ بابر اعظم کو یہاں تک بولا گیا چیئرمین اس کے ہاتھ میں, بابر اعظم کو یہاں تک بولا گیا سلیکٹر اس کے ہاتھ میں, ٹیم پوری اس کے ہاتھ میں. کون ہے بھائی وہ کون ہے؟ سب بولا گیا بابر اعظم کے بارے میں. اور یہ میں جتنی باتیں کہہ رہا ہوں یہ لوگ بٹھائے گئے ٹی وی چینلز پہ, ادھر ادھر کچھ پسند کے بورڈ کے لوگ, ٹارگٹ کرو اس کو, ٹارگٹ کرو اس کو, مینٹلی ویک کرو. اور یہ سب کچھ ہونے سے پہلے میں بول چکا ہوں. آپ میری لے کے جائیں 4-5 سال پہلے کی جتنی ویڈیوز نکالیں کلپ, میں بول چکا ہوں اس وقت بابر اعظم کسی کو برداشت نہیں ہے. بابر اعظم پیسہ کما رہا ہے, کسی کو برداشت نہیں ہے. کمرشل میں کام کر رہا ہے, کسی کو برداشت نہیں ہے. پرفارم نہیں کر رہا, یہ سن تو لیں. یہ میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. میں نے یہ بولا تھا جس دن اس کی فارم تھوڑی سی آگے پیچھے ہوئی, یہ کپتانی سے جائے گا, اس کے بعد اس کو ٹیم سے بھی فارغ کریں گے. میں اس ٹائم سے بول رہا ہوں جب یہ پاکستان ٹیم کا کپتان تھا. پھر اس کے بعد کپتانی سے ہٹایا گیا, پھر شاہین کو کپتانی دی گئی. کیا یہ پھر بابر نے کپتانی لے لی, یہ غلطی ہے نا بابر کی. سن تو لے لی ہے جو بھی ہے, سن تو لیں لی. اگر اس نے کپتانی لی ہے نا, میں کب بول رہا نہیں بالکل. جب اس کو ہٹایا گیا تو کیوں ہٹایا گیا؟ صرف یہی سٹوریاں بنا کے دوستی یاری دوستی یاری دوستی یاری, وہی دوست یار سارے ٹیم کے اندر ہے. اس سے آپ نے کپتانی لے لی, اس کے بعد آپ نے شاہین کو کپتانی دی. یہ کس کے انڈر میں ہو رہا ہے؟ جو اس ٹائم کرکٹ بورڈ تھا اس کے انڈر میں ہو رہا ہے سب کچھ. کیا کر رہا ہے کرکٹ بورڈ؟ سب اپنے آرام سکون سے بیٹھے ہوئے, سب پلیئرز کو لڑوائی جا رہے ہیں لوگوں کے ذریعے. جو وہاں پہ آتے ہیں کرکٹر جن کے ہاتھ میں کرکٹ دی جاتی ہے, وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کرکٹ نہیں کھیلی, وہ کیوں نہیں سختی سے سٹینڈ لیتے؟ نہیں یار, یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. بابر اعظم کی 4 سال کی کپتانی میں ٹیم سیمی فائنل, فائنل 2 سیمی فائنل, فائنل کھیلی, جانے دو اس کو. آپ نے سرفراز کے ساتھ اس کو کپتانی سے ہٹا کے ٹیم کی بربادی کی, پھر اس کے بعد آپ نے شاہین کو اس کو لڑوا دیا آپس میں. وہ تو پرانی بات ہو گئی. سن لینا, آج پرانی بات نہیں ہے, ٹیم میں کیا مسئلہ, پرانی بات نہیں ہے بھائی. یہ سب بربادی کا سسٹم ہے. اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو لڑوایا, ٹھیک ہے, پری پلان لڑوایا. 2020 سن لیں, پری پلان لڑوایا کہ یہ دونوں شاہین کے بارے میں کیا باتیں ہوتی تھی, گروپ کرتا ہے, سنتا نہیں, یہ نہیں کہیں, ابھی بھی بات ہوئی, اس سیریز میں بات ٹھیک ہے, یہ کر کے لڑوایا گیا. اس کے دماغوں میں پتہ نہیں کیا ڈالا گیا, تو بڑا اچھا بولر ہے, تو کپتان بن جا, تو یہ بن جا, تو کن لوگوں نے اس کے دماغ میں یہ ڈالا؟ اس کو کیوں نہیں آپ نے کرکٹ کھیلنے دی؟ یہ دونوں آپس میں لڑے. اس کے بعد شاہین کو ایک سیریز کے بعد آیا, پھر آپ نے بابر کو کپتان بنایا. وہ کیوں نہیں ایکسپٹ کرتا؟ وہ اس وجہ سے ایکسپٹ کرتا کہ اس نے, کیونکہ آپ نے اس کو غلط ہٹایا تھا. جب اس کے بعد دوبارہ آئی, اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں شاہین کے ہوتے ہوئے میں کپتانی نہیں لوں گا. اس نے لے لی کپتانی. غلط کیا, لیکن اس کو جو فیل ہو رہا تھا اس نے لے لی کپتانی. یہ سب آپ کے ساتھ ہوا. اب آپ کی ٹیم کہاں کھڑی ہے یہ مجھے بتا دیں. یہی کہاں کھڑی ہے آپ کی ٹیم؟ یہی تو عرض ہے کہ 11 جو آخری ون ڈے کھیلے ہیں, وہ سن لیں, مختلف ٹیم کھیلی. کرکٹ بورڈ کے لوگ آتے ہیں, وہیں رہتے ہیں, چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کرکٹ پہ نیچے کیا ہو رہا ہے بھائی. وہ چلے جائیں گے, اپنا ٹینور پورا کر کے چلے جائیں گے. سفر پلیئرز کرتے ہیں نیچے, ان کے پیچھے ٹارگٹ کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب سے تو آپ روز ہی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں, دیکھیں آپ نے مجھ سے یہ بات کی, جو ہم سرفراز کی بات کر رہے ہیں, ہم بابر اعظم کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کرکٹ کیوں بربادی کی طرف جا رہی ہے؟ اب جب بھی پاکستان ٹیم ہارتی ہے, صرف یہ ہمارے کرکٹر جو یوٹیوبر اور جو ٹی وی پہ بیٹھتے سب, ان کو صرف بابر اعظم نظر آتا ہے, بس ان کو صرف رضوان نظر آتا ہے. باقی کہاں ہیں؟ باقی نہیں کھیلنے ہیں. نسیم شاہ, شاہین شاہ افریدی, کل آپ نے 296 رن کروا دیے. صبح سے لے کے رات تک یوٹیوب پہ بابر بابر بابر, رضوان 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 ہو رہی ہے. 296 بابر اعظم نے کروائے ہیں, رضوان نے 296 بنوائے ہیں. مائک ایسن کی غلطی نہیں ہے, کپتان ہے نا. وہ کیا ٹیم کھلا رہا ہے؟ نہیں, کپتان کا بھی تو قصور ہے. کپتان تو رضوان ہے, کپتان کچھ بھی نہیں ہے. اس کا مطلب کپتان کی اہمیت نہیں ہے. تو پھر اتنی کیوں بحث ہو رہی ہے کہ سرفراز کو اس کی وجہ ہے, میں بتاتا ہوں کپتان کی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ہر میچ میں ٹیم چینج ہو رہی ہے, ہر میچ میں ٹیم چینج ہو رہی ہے. لیکن پھر کپتان کی امپورٹنس تو ہے. اس کے بعد
کیا امپورٹنس ہے؟ نہیں، آپ نے ابھی سرفراز کے لیے اتنی بڑی تقریر تو کر دی نا آپ نے. نہیں، میں وہ کیا بات کر رہا ہوں، کپتان کی امپورٹنس مجھے اس وجہ سے نظر نہیں آتی کیونکہ کلیئر اس نے چیز بولی میں آل راؤنڈرز کھلاؤں گا. نظر آ رہے ہیں آپ کے آل راؤنڈرز. کیا پرابلم ہے مائک ایسن کو بابر اعظم اور سفیان مقیم کو ساتھ کھلانے میں؟ اس کو کیا پرابلم ہے؟ کیوں نہیں کھلاتا یہ دونوں کو ایک ساتھ؟ بابر اعظم اس کو سفیان مقیم اور ابرار احمد کو کیوں نہیں کھلاتا یہ ایک ساتھ؟ کیا پرابلم ہے اس کو؟ کیوں نہیں کھلاتا؟ اس کے مائنڈ میں کچھ ہوگا. کیا مائنڈ میں؟ رکھو مائنڈ میں 10ویں رینکنگ کی ٹیم مار کے چلی گئی آپ کو، یہ مائنڈ میں آپ کے؟ یہ کون سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو بھائی؟ کون سی ٹیم کھلا رہے ہو؟ مطلب 92 پہ ٹیم. میں آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں بابر اعظم اور رضوان کے لیے یہ دعا کرو کہ ان کی فارم واپس آئے. ان کے پاس مجھے جانا بھی پڑے میں ان کے پاس جاؤں گا، بھائی وہ فارم لے آؤ واپس اپنی. یہ دونوں ٹیم میں کھیلتے رہیں گے، جیسا تیسا بھی کھیلیں گے. آپ کی ٹیم 250 270 80 300 رن کرے گی. ان دونوں کو اگر آپ سوچو گے ٹیم سے باہر کرنا، آپ کی ٹیم کا یہی حال ہوگا. ان دونوں کو ہٹاؤ. کیا آپ کے پاس پاکستان ٹیم کی کریم کھیل رہی ہے، آپ کی کریم کھیل رہی ہے آپ کی. ان دونوں کو ہٹانے کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میں پاگل نہیں ہوں بھائی، کرکٹ کھیلی ہم نے بھی. مجھے پتا ہے کہ ان دونوں کی فارم نہیں ہے، اس وجہ سے آپ کی بیٹنگ سٹرگل کر رہی ہے. ان کے بغیر، ان دونوں کے بغیر آپ کی ٹیم نہیں ہے کچھ بھی. جو مرضی آپ بولتے رہے. تو دعا یہ کریں ان کی فارم واپس آئے. میری دعا یہ کہ ان کی فارم واپس آئے. جس میچ میں جب یہ باتیں کرتے رہے نا سارے، اپنے لیے کھیلتا ہے رضوان، بابر اپنے لیے کھیلتا ہے، اس ٹائم ٹیم کے رنز دیکھو، ٹھیک ہے، اور بیٹنگ کی پرفارمنس دیکھو. 300 رن کیے ہوئے بھائی جب ان دونوں کی فارم تھی. چاہے T20 دیکھ لیں جب اوپن کرتے تھے دونوں، یا ون ڈے ٹیسٹ کرکٹ میں دیکھ لیں. ویسے اتنی بری پرفارمنس نہیں ہے پچھلے 4 سال میں. اگر اوڈیائی پرفارمنس دیکھیں تو 63 ٹوٹل میچز ہیں اور اس میں سے 35 پاکستان جیتا ہے، 27 ہارا ہے لیکن 35 جیتا ہے. اوڈیائی پرفارمنس میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس میچ میں یہ دونوں رنز کریں گے آپ کی ٹیم بڑے رنز کرے گی. بابر کے رنز تو کافی اچھے ہیں ون ڈے کرکٹ کے اندر. یہ ویسٹ انڈیز میں جو 280 کی ہم نے پہلے میچ میں جیتے ہیں جو ہم، ٹھیک ہے، بابر اور رضوان کی 60-70 رن کی پارٹنرشپ تھی، تو اس کے بعد ان کو مومنٹم ملا حسن نواز اور رن کیے. کیا ہوا حسن نواز کل؟ ٹیلنٹ اچھا ہے نا، کھیلتا نا اپنا گیم. کیا ہوا؟ میں اس کی برائی نہیں کر رہا، میں ایک بات بتا رہا ہوں. پریشر آیا کہیں، کہاں گئے چھکے، کہاں گئے چوکے؟ 40 بالوں پہ 13 رن کیے اس نے. میں اس کی برائی نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ ٹیلنٹ ہے، اچھا ہے، لیکن پریشر آیا. جو لوگ ہمارے کہہ رہے ہیں ٹیلنٹ 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 آگے سب کچھ، ٹیلنٹ کے اوپر پریشر آیا. لگا پتا کیا ہوا ہے؟ ابھی پہلے میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں، میں آپ سے یہ بات کروں، جتنے رنز اس نے کیے اوپر سے مومنٹم اچھا ملتا رہا اس کو. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، میں اس کی ٹیلنٹ کی برائی نہیں کر رہا، ملتا رہا اس کو مومنٹم. کیا ہوا جب پریشر آیا؟ کیا ہوا؟ تو بھائی یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے نا ٹی وی چینلز پہ، ٹھیک ہے، ویوز کے لیے، پیسے کے لیے، ڈالر کے لیے بیٹھے ہوئے، صرف پیسہ کمانا ہے بابر کو، اور خدا کے لیے سپورٹ کرو. اچھا ابھی ان دونوں کو سپورٹ کرو. پاکستان کی نسیم شاہ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا. وہ آتے ہیں بولنگ پہ آتے ہیں، لیکن پاکستان کی بیٹنگ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ وکٹیں پاکستان کی دکھاتے ہیں ہم لائن اپ کر کے، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے. چلے پہلے تھوڑا سا بولنگ پہ بات کریں جب تک وکٹیں لائن اپ ہو رہی ہیں. بولنگ پاکستان کی پہلے 30-35 اوور تو بڑی اچھی بولنگ کی تھی پاکستان. 30 اوور میں صرف 100 کچھ رن تھے بھائی. آپ نے 20 اوور میں کوئی 180-90 رن کروا دیے. نسیم شاہ 72، حسن علی 60. یہ بھی بابر اور رضوان نے کروایا ہے. کیا رضوان خود چاہتا ہے میری کپتانی ختم ہو جائے؟ کیا رضوان کہتا ہے مار کھاؤ جی مار، میں نے تو اب کپتانی نہیں کرنی، جاؤ مار کھاؤ؟ کہاں ہیں آپ؟ اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں بھائی. نسیم شاہ صاحب، حسن علی صاحب، نواز صاحب کھیل رہے ہیں نا، کرو نا خود. جس طرح سارے بولتے ہیں نا بابر اور رضوان، آؤ نا ایک دم سے پرفارم کرو، ٹھک کر کے جتوا کے چلے جاؤ. بھائی آپ بھی تو جتواؤ. اب تو بال ریورس بھی ہو رہا ہے، آپ کو ایڈوانٹیج بھی مل رہا ہے. اب تو 35 اوور کے بعد ایک بال ہو گیا ہے. اب کیوں مار کھا رہے ہو؟ کچھ تو کر کے دو. نہیں آپ کی فٹنس ہوگی اچھی، نہیں آپ جگہ پہ بال کر پا رہے، نہیں آپ کو کانفیڈنس ہے، یا اس لیول کے نہیں ہیں آپ لوگ یار. لیول کے نہیں ہے یہ تو بہت بڑی اور کیا میں کیا بولوں؟ بہت بڑی بات نہیں کیا بولوں پھر؟ لیول کیا؟ دنیا انٹرنیشنل کرکٹ کے پھر آپ لیول کے نہیں ہیں. جب آپ کی مار پڑتی ہے آپ پینک ہو جاتے ہیں. جب آپ وکٹس لیتے ہیں ٹھیک ہے، جب آپ کی مار پڑتی ہے پینک ہو جاتے ہیں. وہی شے ہوپ جو 30 اوور تک ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کو کھیلنا نہیں آتا، اتنی مشکل میں تھا، وہی بھی آخری 20 اوور میں وہ اس طرح مار رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی کرس گیل آ گیا ان کے پاس. 100 نہیں 18 سینچریز ہیں. میں آپ کو سینچریز کی بات نہیں کر رہا،
میں 50 کی اس کی ایوریج ہے, 1800 ہو گیا, میں وہ بات بابر کی بھی 18 ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں 1900 اس کی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شیخ ہوپ آخری 20 اوور میں وہ بابر کا رٹا لگایا ہوا آخری 20 اوور میں ایسا مار رہا تھا جیسے کرس گیل آ گیا. تو کہاں تھی آپ کی بولنگ؟ آپ نے جو 30 اوور میں پھنسایا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ نے سفیان مقیم کو کھلایا ہی نہیں. آپ کے پاس جینون اسپنر ہی نہیں ہے اس وکٹ کے حساب سے. تو کیوں نہیں مائک ایسن کے اوپر آپ انگلی کھڑی کرتے؟ کیوں پلیئروں کے اوپر بات کرتے ہو؟ وہ آتا ہے آ کے میڈیا میں بات کر کے چلے جاتا ہے, جی فائدہ ہمیں ہوا, یہ پلیئر اچھا ملا, یہ ملا. بھائی آپ ہروا رہے ہیں پاکستان ٹیم کو, مائک ایسن پہ ہم سلیکشن صحیح نہیں کر رہے. مائک ایسن پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ ان کا جو انٹرویو ہے پوسٹ میچ وہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے توسط سے ہمارے پاس ہے. ابھی بیٹنگ پاکستان کی جو دوسری بیٹنگ کی تھی پاکستان نے بڑی مختصر بیٹنگ کی, اس سے جو ڈسمسلز ہیں وہ دیکھ لیں. بابر اعظم کے لیے یہ بات کر رہا ہوں اب کہ بھائی آپ ایک ہی طریقے سے آؤٹ ہو رہے ہیں. بالکل. آپ کو اندر بال کیا جاتا ہے, ان کٹر کیا جاتا ہے, آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کا حل کیا نکالنا ہے آپ نے؟ اب یہ دیکھو کہ ہر ٹیم نے نیا بال سے آپ کو پکڑ لی ہے کہ بابر اعظم کو شارٹس نہیں دینے, آف سٹمپ سے باہر نہیں کرنا, بیک فٹ پنچ نہیں کھلانا, کٹ نہیں کھلانا, ڈرائیو نہیں دینا, کچھ نہیں دینا. ٹوٹل آپ کو فوکس ہوا ہے, ود ان اسٹمپ فوکس ہوا ہے. وہیں سے بال اندر کرنی ہے, آپ اندر کے لیے جاتے ہیں. اگر وہیں سے بال آپ کو باہر ہوتا, آپ کارڈ میں آپ کی سلپ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا حل ہے؟ کیا اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ صرف کھڑے کھڑے کھیل رہے ہو, کوئی ٹیکل تو کرنی ہے نا, چیز حل تو نکالنا ہے. ایسے حل نہیں نکل رہا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس اندر کی بال پہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں, آپ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا حل یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے بیٹسمین ہیں جب نیا بال کھیلتے ہیں, ان کو جب سینٹر میں بال ہو رہا ہوتا ہے ان کے لیے مشکل ہوتی ہے, وہ فیٹ یوز کرتے ہیں. وہ جب, اب مجھے ایک بات بتائیں, میرا سوال یہی ہے بابر اعظم سے کہ بھائی اگر آپ نیا بال کھیل رہے ہیں اور آپ کو اگر سینٹر میں بال کر رہے ہیں, آپ کو فیوریٹ ایریا میں آپ کو شارٹس نہیں آپ کے لگ رہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے ایز اے اوپنر یا نیا بال آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ جس طرح روہت شرما, یہ شبمن گل یہ جب کھیلتے ہیں او ڈی آئی میں جب کھیل رہے تھے, ان کو جب سینٹر میں بال ملتا تھا کیا کرتے تھے؟ فیٹ یوز کر کے سامنے مارتے تھے. کیوں؟ جب آپ فیٹ یوز کر کے سامنے مارتے ہیں تو آپ یہاں سے بالکل ریلیکس ہوتے ہیں, آؤٹ کا آپ کو ڈر نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے یار سینٹر میں کیے جا رہے ہیں, مجھے تو جگہ ہی نہیں مل رہی, اب میں نے یہ چانس لینا ہی لینا ہے. ان کی لائن خراب کرنی ہی کرنی ہے ہر صورت میں. پہلے آؤٹ ہو گیا تو بات کی بات ہے, لیکن میں نے ان کی یہاں سے لائن خراب کرنی ہے. چلیں آپ پہلے میچ میں وہ آگے نکل کے مار رہے تھے تو اسٹمپ, چلے آپ نہیں, میں اسپنر میں فاسٹ بولر کی بات کر رہا ہوں. فاسٹ بولر پہ زیادہ آؤٹ ہو رہے ہیں یہ اندر کی بال پہ. اس کے بعد چلے آپ ڈاؤن دا فیلڈ نکل کے نہیں مارتے, آپ کو عادت نہیں ہے, تھوڑے سے فیٹ تو یوز کرو یار. جب آپ 1 سے 2 قدم آگے جائیں گے نا, اس کی لینتھ پیچھے چلی جائے گی, اس کی لینتھ پیچھے جائے گی. میں فاسٹ بولر ہوں بھائی, آپ مجھے کوئی بیٹسمین 2 قدم آگے آئے گا, میری لینتھ ختم ہو جائے گی, لینتھ پیچھے چلی جائے گی. جب لینتھ پیچھے گئی آٹومیٹلی آپ کا لیگ بفور کا چانس ختم ہو گیا, کیونکہ جب لینتھ پیچھے گئی آپ کے پیڈ پہ بھی لگے گی, گیند ہائٹ پکڑ لے گی. سمجھ آئی؟ آپ کا لیگ بفور کا چانس ختم ہو گیا. چلیں لیگ بفور کا چانس ختم ہو گیا. بابر کرو, رنز کرنا, یہ کرنا تو بابر کو خود کرنا پڑے گا. بابر اعظم صاحب خود کرنا پڑے گا. بابر اعظم تھے کسی زمانے میں, دیکھیں لوگ کہا کرتے تھے آپ کو, لیکن خود کرنا پڑے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ شفیق کو ہم سائڈ پہ کر دیں, سلمان آغا بولے نہیں جی آپ نے کچھ نہیں کرنا, سائم ایوب آپ نے کچھ نہیں کرنا, رضوان آپ نے کچھ نہیں کرنا. بھائی یہ جو 5-6 اوپر کے پلیئرز ہیں, انہی کی سب کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے رنز کرنے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک آدھی پلیئر 2 آپ کو نظر آئے میں بس انہی کو ٹارگٹ کرتے جاؤ باقی کچھ بھی نہیں کر رہے. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا نہیں ہے. آپ غلط چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے. غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں, اس کا فیصلہ آپ لوگ کرنے والے ہیں. لیکن پرفارمنس ان دونوں پلیئرز کی, دونوں سینئر پلیئرز بابر اعظم اینڈ محمد رضوان, ایسی پرفارمنس نہیں ہے کہ ان کے لیے یہاں پر تالیاں بجائی جائیں. بہرحال اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد I'll see you once.